سر بلوچستان کی صورتحال پر آج ہمارے وزیر داخلہ فرما رہے تھے کہ ضرورت نہیں ہے کسی بڑے آپریشن کی اور دہشت گرد صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے. سر اگر یہ ایک ایس ایچ او کی مار تھے تو دہشت گردی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ انتظار کیوں کیا گیا, ریاست کی ریٹ کو کیوں چیلنج کیا گیا؟ مجھے ویسے آج تک ان چیزوں کی, ان باتوں کی سمجھ نہ آئی. یہ اس قسم کے ڈائلاگز ہیں. جیسے میں 1979 میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا کونسلر کا, تب یہ میں اس قسم کے ڈائلاگ میں مارتا تھا. مطلب اس قسم کے, مطلب دیکھیں نا, بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. وزیر داخلہ جو سارے پاکستان کی جتنی آپ یہ کہہ لیجئے لا اینڈ آرڈر سچویشنز ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں, اور ان کو ایک ایک پل کی خبر ہونی چاہیے. اچھا, اتنی جانیں, قیمتی جانیں ضائع ہونے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی کہ یہ آج تک اس تھانے کی جو سیاست ہے اس سے باہر نہیں نکلے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ تو تھانے سے بیچارے تھانے دار باہر نہیں نکلتے. جو حالات ہیں وہاں پہ, یا کچھ سچ نہیں بتاتا. مطلب کتنا بہت بڑا المیہ نہیں ہے یہ, کہ میں نے جو سنا ہے, میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے جو سنا ہے کہ بس میں سے اتار کے اور ان کو شہید کر دیا گیا. کہاں تھی آپ کی انٹیلیجنس؟ کہاں تھی؟ کہاں تھے وہ لوگ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اس پہ گرفت ہی نہیں ہے, آپ کے انٹیلیجنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس اطلاعات ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انسرجنسی کہاں سے ہو رہی ہے, آپ کے صوبے کے اندر سے ہو رہی ہے یا صوبے کے باہر سے ہو رہی ہے. اس بات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بڑا ایک سٹیج تھی جب کہ بس سے اتار کے پوچھا جاتا تھا, فقہ پوچھا جاتا تھا, اگر وہ اہل تشیع ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی تھی. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اور ڈائلاگ کیا آتا ہے جی کہ ایک تھانے دار کی مار ہے. تو مار ہے تو پہلے کر لو یار, مار لینا تھا. کس قسم کی باتیں ہیں یار؟ مطلب یہ آپ کی ایک سوچ, آپ کا لیول, مطلب اس سے بڑے مقام پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا تو میں نہیں سمجھتا کوئی ذی شعور شخص کو ایسی بات کر سکتا ہے. بالکل صحیح. نہیں اگر آپ کو پتا تو مان لیجئے میری ناکامی ہے جی, اب مان لیں, ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پہ بلوچستان میں اگر یہاں بیٹھ کے, میں گیا نہیں, میں نے دیکھا نہیں وہاں سچویشن, لیکن میں نے یہاں بیٹھ کے مجھے اکثر و بیشتر پتہ چلتا ہے کہ جناب فوج کی بہت ساری چوکیاں یہ بند ہونی چاہیے, ان کو ختم ہونا چاہیے, یہ بار بار ہمیں ان کو اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے. یہاں پہ رینجرز کی چوکیاں ہیں, ان کو بتانا پڑتا ہے. میں نے تو یہی سنا. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی نے وہاں پہ جا کے تکلیف کی, جا کے دیکھنے کی؟ کسی نے وہاں جا کے بات کی ان کے ساتھ؟ کوئی ایسا شخص جو اس کا کنسرنڈ ہو, وہ وہاں پہ گیا ہو, اس نے جا کے بیٹھ کے ساری ایڈمنسٹریشن کو بٹھایا ہو, پوچھا ہو, ان سے بات کی ہو, یا جن کے وہ پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ کوئی ان کی اشکشوئی کی ہو؟ باتیں سن لیں بس. اور آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب اس کے اندر لیک آف پولیٹیکل ول بھی ہے, ورنہ اب تک ایک آپ آل پارٹیز کانفرنس بلا چکے ہوتے اس معاملے پر؟ میں اب کچھ بات کرتا ہوں نا, اب میں نے یہ اب عجیب سی چیز ہے, ایک عجیب نیریٹو بن گیا ہے کہ اگر آپ سچ بولیں گے, آپ کسی کی اصلاح کے لیے وہ بات کریں گے, آپ کو دلیل دیں گے, آپ دلائل سے بات کریں گے, تو آپ پہ یہ الزام آئے گا جی آپ تو ناراض ہیں. ناراض تو نہیں ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں؟ کوئی موقع پہ جا کے کسی نے دیکھا تو پھر میں آپ اس کے آگے کیا کروں؟ اگر چلیے فرض کیجیے آپ آل پارٹی
کانفرنس بلا لیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پہلے کتنی دفعہ یہ باتیں ہو نہیں چکی، کب کب آپ نے ایسی کانفرنس نہیں بلائیں، نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ عملی طور پہ آپ کو کرنا ہے. وہ آسمان پہ تو نہیں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ کے پاس ان کی اطلاعات ہونی چاہیے. میں تو کبھی کبھی ہاتھ میں پکڑ کے وہ ایک کاغذ ہنستا ہوتا تھا کہ ایک سرکولر آتا تھا کہ اطلاع آئی ہے کہ کچھ دہشت گرد پنجاب میں آ گئے ہیں. جس نے یہ آپ کو یہ اطلاع دی اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دہشت پنجاب میں کس راستے سے داخل ہوئے ہیں، اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے دہشت گرد ہیں، اس نے یہ نہیں بتایا کہ ان دہشت گردوں کا حلیہ کیا ہے. کوئی عجیب سی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. بس سر یہ تو فیصلہ یہ سازوں پتہ کو چل جاتا سوچنا ہے پڑے کہ گا. دہشت گردی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. سر عطا تاڑر ایک وفاقی ترجمان ہیں اور کل انہوں نے بھرے مجمع میں پی ٹی آئی کو طالبان کی حمایت یافتہ ٹی ٹی پی ٹی آئی جماعت کہا. آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ایسا بیان جمہوری ہے، آپ کو پالیسی پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن طالبان سے لنکڈ اپ کر دینا ذاتی تنقید نہیں ہے؟ حضور میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے میری بات سن لیجئے غور سے. جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی کے لیے اس پہ یہ بات کرنا انتہائی افسوسناک ہے. آپ ان کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ طالبان کے ساتھ. کون طالبان؟ جنہوں نے اس ملک کے 70-80-90 ہزار معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان سب کی ذمہ دار ہے. کمال ہے. مطلب اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے تو پیش کر دیجئے. آپ نے کسی طالب کو پکڑا ہے تو لائیے اس کو، لا کے بٹھائیے اپنے آپ کے میڈیا کے سامنے، میڈیا پرسنل کو وہاں پہ بٹھا دیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہمارے تعلقات ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہمیں راستہ دیا ہے، ہم ان کے کہنے پہ یہاں پہ آئے ہیں. لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ خدا را اپنی توجہ کو مرکوز کریں اپنے اس معاملے کو جو اس وقت درپیش ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے، درپیش کیا معاملات ہیں. مہنگائی ایک اژدہا بن چکا ہے. آپ کی یہ معاملات کو آپ دیکھیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بخش دیں آپ ان چیزوں کو. لوگوں کی حالت زار دیکھیے، آپ اس کی طرف توجہ دیں. اس سے پیٹ نہیں بھرتا. اب مجھے اگر آپ یہ سوال کریں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی کسی کا عزیز نہیں ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی کا لینا دینا نہیں ہے. غریب آدمی کو اپنی بھوک کے ساتھ رشتہ ہے، اس کا اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ رشتہ ہے. وہ کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی نہ کسی اور جماعت کے ساتھ. بالکل ٹھیک. آپ آج ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیجئے، آج آپ ان کی حالت زار ٹھیک کر دیجئے، آپ کے لیے نعرے لگائیں گے، آپ کے لیے دعا گو ہوں گے. لیکن اگر آپ کریں بھی کچھ نہ اور یہ آپ کہیں کہ آپ کو دعا دیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. میں نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. شیخ صاحب لیکن یہ بات جو آپ نے کی ہے میں اس سے سہمت نہیں. جی